بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کچھ دن پہلے تک ببانگ دوہل یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تمہیدی تقریر کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ حکمران جماعت جو ہے اس کو اس معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر اس کا خیر مقدم کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے۔ اور اپوزیشن کے ایک سینئر ممبر جناب ایاز صادق صاحب نے کہا کہ اس خوبصورت یو ٹرن پر اپوزیشن وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ تو ہم نے سنا تھا داغ تو اچھے بھی ہوتے ہیں، اور آج اپوزیشن نے کہا کہ یو ٹرن اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اپوزیشن نے خود ہی اب عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کی تصدیق کر دیا اور خود ہی کہا ہے کہ یو ٹرن اچھا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیا جو حکمران جماعت کے اندر اس معاملے پہ کنسنسس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے آج سنا تھا کہ عمران خان صاحب آج قومی اسمبلی میں آئیں گے، لیکن آج وہ نہیں آئے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر کیانی صاحب، جو کہ وفاقی وزیر فار نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں۔ بہت شکریہ عامر محمود کیانی صاحب۔ محترمہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی۔ رانا تنویر حسین صاحب، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون اور سابق وفاقی وزیر۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر محمود کیانی صاحب، جس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر ختم ہوئی اور پھر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر کر دی اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کر دیا، کنسنسس نظر آ رہا تھا، اس موقع پہ چودھری فواد حسین صاحب وزیر اطلاعات اٹھ کے کچھ بولنا چاہ رہے تھے، ان کو قریشی صاحب نے بٹھا دیا اور پھر مجھے انہوں نے نیچے سے ایوان میں سے اشارہ کر کے باہر بلایا، اور پھر جو ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج اعلان کیا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس پہ آپ کی پارٹی کے اندر کنسنسس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ پرسنلی اگر میری بات کریں، کیونکہ منسٹرز کا کیونکہ پچھلے دنوں میں سارا بڑا احتساب ہی قسم کا ہو رہا تھا، اور میرا کل ہی اتفاق سے ختم ہوا ہے رات کو، کہ پرسوں پہلے میں اس دن موقع نہیں ملا، تو کچھ میٹنگز میں نہیں جا سکا، حالانکہ کل پرائم منسٹر کے ساتھ تھی میٹنگ۔ لیکن میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں شہباز شریف صاحب کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اوپر ایک کیس نہیں ہے، درجنوں کیسز ہیں، اور ایسے شخص کے لیے یہ آپ یہ اس کو ایک لیوریج دیں گے کہ وہ اس کا کوئی فائدہ اٹھائے۔ نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہوتا، بے شک اپوزیشن سے ہوتا، لیکن نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کا میں آئی وڈ سے کہ پرسنلی آئی وڈ ڈس ایگری کہ یہ ایسا ہمیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے جو پارلیمنٹ جو کہ ڈس فنکشنل تھی وہ فنکشنل ہو جائے گی، اور جو باقی 32 کے قریب سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے بھی ممبر آ جائیں گے، اور ایک لیجسلیشن کا بزنس شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن کمپرومائزز نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کمیٹیوں کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب کمیٹیاں بن بھی جاتی ہیں، اور بھی طریقہ کار ہیں، بن جائیں گی کمیٹی، جو اپنی ہم بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنے وہ ٹھیک ہے، ڈیلے ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسے شخص کو جو حراست میں ہیں اور جو اس کو پروڈکشن آرڈر کے تحت بلایا گیا ہے، اور اس پہ ایک عدد کیس نہیں، بار بار کیس کھل رہے ہیں، بار بار کیس ہیں، کوئی کیسز ہم نے نہیں بنائے، یہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے بنے تھے، اور انہی لوگوں سے بنے تھے جنہوں نے خود انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا۔ تو پرسنلی میرا اپنا ایک ہے، پارٹی کے وہ وائس چیئرمین ہیں، ان کو ظاہر ان کی بات ہوئی ہوگی چیئرمین سے، لیکن میرا اپنا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں تو اسٹرانگلی ضرور اسے کہوں گا کہ وہ میں ان پرنسپل یہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن نہیں ہے۔ اچھا جی، شازیہ مری صاحبہ، عامر محمود کیانی صاحب نے ڈس ایگری کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیسیجن سے وہ ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتے۔ دیکھیے حامد میر صاحب، میرا خیال ہے کہ اسمبلی کے پہلے اجلاس سے لے کے اب تک جس طریقے سے آپ نے میں سمجھتی ہوں بہترین طریقے سے بیان کیا کہ اسمبلی ڈس فنکشنل ہو رہی تھی، اور کیونکہ اسمبلی کا جو مین کاروبار یا مین جو کام ہوتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر لیجسلیشن جاتی ہے، اور یہاں نہ لیجسلیشن پتہ چل رہی ہے کہ اتنے ماہ میں کیا لیجسلیشن آئی ہے، ماں سوا ایک فائنانس بل کے جو کہ لایا گیا اور پاس کیا گیا، تو ایسی کوئی لیجسلیشن نہیں آئی۔ اتنا پیسہ اسمبلی کے ہر سٹنگ آف دا سیشن میں، ایک سٹنگ کی بات کریں جو کہ ڈے کا ہے، ہر ڈے اتنا پیسہ لگنا، ممبران کا آنا، وہاں بیٹھنا، تمام خرچے
ہونے کے باوجود اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو اور پھر جس طریقے کا کانڈکٹ جو رویہ بالخصوص حکومتی اراکین کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے ہے ماحول خراب کرنے کا، تو یہ حکومت کی اس میں ایک عدم توجہ، عدم انٹرسٹ نظر آ رہا تھا. اور یقیناً ایز پارلیمنٹیرینز ہم سب چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کو یاد دلائیں کہ یہاں پر بزنس جو ہے وہ اسمبلی کا چلنا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے پرسنل اٹیکس یہ آپ باہر بھی کر سکتے ہیں، اس اسمبلی کا آپ ٹائم نہ خراب کریں. مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب گیس شارٹیج اتنی زیادہ ہے، سندھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عروج پہ پہنچ چکی ہے، وہاں لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، ڈبل کرائے ٹرانسپورٹ کے ہیں، ٹرانسپورٹ آدھی سے زیادہ بند ہو گئی ہے. اس قدر وہ صوبہ جو 70% گیس دیتا ہے، آرٹیکل 158 بڑا کلیئر ہے گیس کے حوالے سے. یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم اس پہ بات کریں یا مجھے آپ اچھے نہ لگیں، آپ کو میں اچھی نہ لگوں اور ہم وہاں اکھاڑا بنا لیں اسمبلی کو. تو یہ کام ہونا تھا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیڈرشپ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، آپ اپنے ڈیسیشنز کے حوالے سے جو اعتراض ہے اپنی پارٹی میں اٹھائیں. لیکن اگر ایک میں سمجھتی ہوں کہ ماحول بہتر ہونے جا رہا ہے تو اس میں اب خرابی پیدا نہیں کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی رانا تنویر صاحب، شازیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماحول اچھا ہونے جا رہا ہے، تو آج جب اتنا بڑا ایک بریک تھرو ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ کی پارٹی جو ہے اس نے سعد رفیق صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا تو اس پر آپ نے واک آؤٹ کر دیا، حالانکہ آپ اپنا جو مطالبہ ہے اس کو بہت مؤثر طریقے سے ریپیٹ کر سکتے تھے. لیکن آج کے دن آپ نے واک آؤٹ کر کے تو ان کو یہ میسج نہیں دیا کہ آپ کا بھی جو رویہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. نہیں میر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں پہلے تو حیران ہوں. وہی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو تھا کہ 100 دن ہم اپوزیشن کے موڈ میں رہے ہیں اور اب ہم دوسری طرف گورنمنٹ کے موڈ میں چلے گئے ہیں. یہ ہم نے سنا تھا کہ اب بہتری آئی ہے، ہماری مثبت سوچ پرویل کر رہی ہے. تو ابھی کیانی صاحب کی جو میں نے بات سنی تو میں نے وہی محسوس کیا کہ ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل نارمز جو ہیں، یہ جو ایک فیلڈ ہے اس سے میرا حال ابھی شاید مزید کچھ ٹائم لگے تو اس سے کلیمیٹائز ہونے میں. ایک میں آپ کو اپنی ذاتی انفارمیشن شیئر کر لوں، یہ اکیلے نہیں ہیں. میں دوپہر سے میرے اسی پہ دوپہر سے میرے ساتھ کئی منسٹر شیئر کر چکے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے. میری بات سن لینا جی. تو یہ ایک ایسی تھی ایک ہمارا سٹانس، اس پہ بڑا لاجیکلی اور اس پہ بالکل ایک تھا کہ ایک ٹریڈیشنز ہیں اور ٹریڈیشن رولز میں تو چلو ٹھیک ہے، یہ جو بات کرتے ہیں یہ ایک اچھی ٹریڈیشن تھی اور یہ آگے چلے سلسلہ اور چلتا رہے تاکہ یہ کل کو یہ ان کا بھی موقع آ سکتا ہے. تو اس پہ جو ان کا سٹانس تھا اس میں کوئی وزن نہیں تھا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا احتساب نہیں کر سکتا یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا پی ایس سی میں. تو یہ ان کی طرف سے آتا تھا کہ کسی اور کو پی ایم ایل این کے بندے کو بنا لیں، خواجہ آصف کو بنا لیں یا کسی کو بھی، اینی باڈی. تو پی ایم ایل این کا ہی احتساب پی ایم ایل این کے بندے نے، چاہے اے بی سی کوئی ہو. تو وہ بات دوسری، ان کو ہم سمجھاتے تھے کہ یہ جو پی ایس سی ہے یہ احتساب نہیں ہے، یہ نیب نہیں ہے، نہ یہ ایف آئی اے ہے. یہ پی ایس سی ہے جس کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے اور فیڈرل سیکرٹری ہی رسپانسبل ہوتا ہے سارے پیراز کا یا جتنا بھی آڈٹ ہے یا لائبلٹی ریکوری جو بھی ہوتا ہے. کوئی پرائم منسٹر کوئی منسٹر اس کا ذمہ دار تو ہوتا نہیں ہے، کیوں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکرٹری آپ کو پتہ جو فنکشن ہے اس کا ہوتا ہے، یہ کیونکہ اس پروسیس سے نہیں گزرے. تو یہ خیر بات بڑھتے بڑھتے ان کے لیے میں نے کئی دفعہ کہا کہ اپنے لیڈر کو، پرائم منسٹر کو یہ سمجھائے کوئی کہ اگر کوئی چیز ان کے سامنے آتا ہے ایک پوائنٹ آف ویو جو ان کے سوچ کے مطابق ہوتا ہے یا پسند کرتے ہیں، بائی کر لیتے ہیں، تو وہ فوراً میڈیا کے پاس یا کسی انٹرویو میں یا کسی پریس کانفرنس میں اتنا اسٹرانگ سٹانس نہ لیں. وہ اس پہ یہ ایک معمولی سی بات تھی، وہ کہہ دیتے جو انٹرویو میں گئے ہیں کہ جی اس پہ ہماری پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی. پولیٹیکل آنسر ہو سکتا تھا. این یو سے میں آگے آتا ہوں، ہماری میٹنگ ان کے ساتھ ہو رہی تھی. جو شازیہ بی بی نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو کام تھا یا نیشنل اسمبلی کا وہ سفر ہو رہا تھا. لیجسلیشن انہوں نے کرنی ہے، گورنمنٹ انہوں نے چلانی ہے. یہ گھوڑ سوار ہیں، ہم پیدل ہیں. مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آئی، جس طرح بھی شازیہ بی بی نے کہا یہ ماحول. تو انہوں نے کل بھی ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک صاحب تھے، وزیر خارجہ نہیں تھے، شاہ محمود صاحب تھے، اسد
نہیں اسد عمر تھے، اسد عمر اور علی محمد خان تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی آپ اس کو ریزالو کریں. تو ایسا میٹنگ ہوئی، ہم نے بڑے آپشن ڈسکس کیے. فائنلی انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی اپنے کیمپ میں جائیں، بات کریں جو آپشنز تھے، اور ہم بھی صبح 10:30 ہم نے جانا ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس، تو ادھر ہم بھی بتاتے ہیں ساری سچویشن. لمبی بات ہے. تو وہ آج پھر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک ہمارا پوائنٹ تھا کہ جب ہمارے پیراز آئیں پی ایم ایل این کے، تو پی ٹی کوئی بھی سب کمیٹی اس کو پی ٹی آئی والا ہیڈ کرے، اور پیپلز پارٹی والے اس میں ہو، نون کا بھی ہو، اور میجورٹی کیونکہ ان کی زیادہ میجورٹی ہے وہ پی، اور ہیڈ بھی وہ ہو. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان کو کوئی سمجھ آ گئی پرائم منسٹر کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا شروعات ہے، یہ آگے بڑھنا چاہیے، ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس کو اس طرح اگر ایک کمیٹی بنی، ریزالو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے، اس میں آپس میں اتنا زیادہ نہ اس پہ سب کا اتفاق ہو، لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سارے اس پہ چلتے ہیں. ابھی ان کے پرائم منسٹر نے، ان کے لیڈر نے فیصلہ کی ہے. دوسری بات رہی جو آپ نے بات کی ہے کہ واک آؤٹ والی، دیکھیں یہ علیحدہ ایشو ہے. ہم نے کیونکہ ایک پروڈکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور اسپیکر صاحب کو ہم پریس کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں، اور ہم نے اس سے بھی زیادہ احتجاج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا عامر محمود کیانی صاحب، اسد کیسر صاحب اسپیکر نے کہا ہے کہ میں اس ہاؤس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، اس سے یہ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے؟ دیکھیں اسپیکر صاحب بالکل انڈیپینڈنٹ، ظاہر ہے کہ جب آپ اسپیکر بن جاتے ہیں تو یو لکنگ آفٹر دا ہاؤس. وہ بالکل اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. پہلے شہباز شریف جو مین، آپ کا کیا خیال ہے کہ سعد رفیق صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو جانا چاہیے؟ نہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ایک دم ہی میرا خیال ہے نہیں ہوگا، کوئی سوچا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا، لیکن کوئی پہلے بھی کوئی اتنی نون کی بھی ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے جو پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسپیکر صاحب نے آج اوپنلی کہا ہے، اسی سیشن میں کہا ہے جب شہباز شریف نے بات کی ہے، تو اوبیسلی وہ کریں گے. جو لگ رہا ہے ایٹیٹیوڈ ان کا ہے، جو مزاج ہے، اور ظاہر ہے وہ فیصلے ان کو پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. ہمارے ایون پرائم منسٹر صاحب بھی زیادہ کوئی اس ٹاپک پہ وہ نہیں، ان کو فورس نہیں کرتے اسپیکر صاحب کو. لیکن پھر جو آپ نے بات کی نا جی کہ سسٹم چلنے کی بات ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا ساری میں یہ جو کیسز، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ کیسز انہی کے دور کے بنے ہوئے ہیں، انہی کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور ایک نہیں ہے، درجنوں کے حساب سے ہیں. تو یہ کم از کم اچھا امپریشن نہیں ہے. کیا نون لیگ میں صرف ان کے بھائی اور یہی رہ گئے ہیں؟ ایک نے اسمبلی میں یہ کہا جی کہ تاحیات اسمبلی سے اپنے لیے استعمال کریں اسمبلی کو. تو اسمبلی میں اس کا مطلب کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو اپوزیشن کا بندہ جو بن سکے، یا کوئی اس کیونکہ وقتی طور پہ بن جائے، کم از کم یہ اچھا میسج تو جائے. پھر پارٹی کی جہاں تک بات ہے، میں ان کو اس لحاظ سے ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جمہوری جو نارمز ہیں ان پہ یہ ان کا ایک سٹانس ٹھیک رہتا ہے. آئی ڈونٹ نو، ابھی تو ان کا خیر ابھی شاید انڈر پریشر ہے نون لیگ سے، تو شاید ان کا ذرا تھوڑا سا ڈاون ڈول حساب کتاب ہے، لیکن جنرلی ان کا ایک جمہوری روایات جو ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پارٹی کو کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا میں تو کہنا چاہ رہی تھی کیانی صاحب نے اچھی بات کی ہے جو پہلے کی تھی، اور جو دوسری بات تھی وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، میرے اوپر سے گزر گئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے شاید کہ ہم کس کے پریشر میں ہم ڈاما ڈول ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیانی صاحب نے یہ بات مناسب کی کہ جن لوگوں پہ کیسز ہیں ان لوگوں کو جو ان کا ویو پوائنٹ ہے ذمہ داری نہیں ملنی چاہیے. تو اگر ہم اس حساب سے پاکستان کے اندر چلیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو بھی اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان پر بھی ایک ہیلی کاپٹر کا کیس ہے. کئی وزراء ہیں، وفاقی منسٹرز جو ہیں ان پر کیسز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ مجرم ہیں، ان پہ الزام ہیں. اگر ایلیگیشنز کی بنیاد پر، کیسز کی بنیاد پر آپ کسی کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، جج خود بن جاتے ہیں، تو پھر تو حامد میر صاحب اس ملک میں جو لوگ اس وقت ذمہ داری کی پوزیشنز پہ فائز ہیں انہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے تو پھر وہی ہوگا کہ جی بلیم گیم اور وقت ضیاع اور پیسہ برباد جو ہم پارلیمنٹ میں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم رہنے دیں ان فورمز تک جن فورمز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
ایلیگیشنز کی بنیاد پر جج نہ بنے, اور اگر یہ کریں گے تو پھر ایک لمبی فہرست ہے, اور اس میں کوئی پارٹی نظام کو ایسے چلانا چاہتی ہیں. بھائی میں تو آپ کو کور دے رہی ہوں کہ آپ کے اپنے لیڈر آف پی ٹی آئی جو کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان پر نیب کا ابیوز مس یوز آف پاور کا کیس ہے, تو پھر آپ وہی پرنسپل ان پہ بھی اپلائی کریں نا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, اور میں نہیں کر رہی یہ پرنسپل اپلائی بیکاز میں ان کو اکیوز سمجھ سکتی ہوں لیکن میں ان کو مجرم نہیں سمجھ سکتی. اچھا رانا صاحب, جب تک کہ انہیں جج نہ کہہ دیں. کیانی صاحب نے فرمایا کہ نون لیگ کا جو ریکارڈ ہے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے وہ کتنا اچھا نہیں ہے. اب آپ تو ایک بہت سینئر ممبر ہیں, آپ مسلسل, میں جب سے جرنلزم میں آیا ہوں میں آپ کو اسمبلی میں ہی دیکھ رہا ہوں, تو آپ دونوں کی ایج ایک ہی ہے. گڈ شاٹ, گڈ شاٹ. وہ لیٹ سٹارٹ کیا ہوگا نا. اچھا, تو ایاز صادق صاحب نے جمشید دستی کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا, انہوں نے کنور نوید جمیل صاحب ایم کیو ایم کے, ان کا بھی جاری کیا. شاہجہان بلوچ صاحب کا ایک دفعہ نہیں کیا, ایک دفعہ کر دیا, اور مجھے یاد ہے شاہجہان بلوچ صاحب نے ایک آدھ دفعہ احتجاج بھی کیا تھا, ہاں, کہ ان کا نہیں کیا جا رہا. اچھا, اس کے علاوہ پھر جب فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں اسپیکر, تو انہوں نے انجم وکیل صاحب نون لیگ کے تھے, ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا, حامد سعید کاظمی صاحب کا بھی جاری کیا. اور لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے مولانا اعظم طارق صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا تھا, پچھلے دور میں مونس لائی کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا, اشرف سونا کا نہیں کیا. تو بہت سی میں مثالیں دے سکتا ہوں. چودھری امیر حسین صاحب نے جوید ہاشمی کا ایک دفعہ بھی نہیں جاری کیا پروڈکشن آرڈر. البتہ گوہر یوب صاحب نے آصف زرداری صاحب کا کئی دفعہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور اسپیکر شیخ رشید صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا. تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا ریکارڈ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. نہیں, آپ نے سارے خود ہی فگرز بتائے ہیں, اور سارے جو جتنے بھی پروڈکشن آرڈر ان کا بتایا. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پروونشل اسمبلی کی. ہاں, پروونشل اسمبلی میں رولز ہی نہیں ہیں یہ. اچھا, ساری تینوں پروونشل اسمبلیز میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے. یہ جو جس کے تحت وہ آتے ہیں پروریگیٹو ہے, ڈسکریشن ہے ان کی, پروریگیٹو ہے اسپیکر کا, تو اس کا پروونشل انفارچونیٹلی وہاں نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہے یہ, انفارچونیٹلی وہاں پہ رولز ہی نہیں ہے پروڈکشن آرڈر کا. اور اسی طرح جس طرح نیب کا وہاں پہ شاید آپ کو یقین ہی نہیں تھا کبھی کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی وہاں پہ. چلیں, میں وہ کہتا ہوں جو نیب کے لاز کے متعلق جو ہم پہ آج بات ہوتی ہے, اتنی سخت لوگ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ہم پہ کہ جی آپ نے کیوں نہ درست کیا, تو وہی ادھر بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا جو آپ بات کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, اور نہیں ہوا. آج وہی آڑے آئی ہے, ادھر اپلیکیشن گئی ہے تو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے دس پلی پہ کہ یہاں تو رولز ہی نہیں ہیں. اسپیکر صاحب نے, چودھری پرویز الہی نے, آپ کو علم ہی ہوگا جو انہوں نے پریس میں بھی بات کی ہے, تو وہ آپ کی بات وہاں تک درست ہے, وہاں رولز نہیں ہے. یہاں ہمارا ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے. ویسے پرویز الہی صاحب کو چاہیے, آپ امیر صاحب کی بات نہ کریں, وہ مشرف کا دور تھا, باقی ان کے ٹائم پہ ہوتے رہے ہیں, ہمارے ٹائم پہ ہوتے رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا, اب میں پھر اسی پہ بات پہ آؤں گا کہ عامر کیانی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, میں نے سنا ہے بہت اچھے آدمی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سیاست میں یا تو یہ آئے ہیں اسی طرح ہی بائی چانس, مطلب ان کی پارٹی کو موقع مل گیا ہے, اور سارے, میں سب کی اجتماعی بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں گورنمنٹ مل جانی ہے, ابھی تک اسی موڈ میں ہے. دیکھیں میں پھر بات کرنے لگا ہوں. یہ کہتے ہیں جی کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے مورلی, یس, مورل ویلیوز ہونی چاہیے. ہماری پولیٹکس میں, ڈیموکریسی میں یہ زیادہ اس میں نکھار آئے گا, جس طرح ہاؤس آف کامن میں ہیں یا انڈیا میں بھی کافی چیزیں ہیں. ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تو منسٹر نے ریزائن کر دیا, بہت سارے واقعات ہیں جو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر مورل ویلیوز کی بات کرنی ہے, morality کی, تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو علیحدہ ہونا چاہیے. آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں, جس کی بین پہ بھی ایلیگیشن ہے, جس کے اوپر اپنے اوپر ایلیگیشن ہے, جس کی آدھی کیبنٹ پہ ایلیگیشن ہے, جس کی پروونشل گورنمنٹ پہ, اسپیکر پہ, اور ان کے سینئر منسٹرز جتنے ہیں ان پہ ایلیگیشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں سے باب ہو کر, جس طرح شازیہ بی بی نے کہا ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ہم کہتے ہیں ہوش چلائیں, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ فیل نہ ہو, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ڈیلیور کرے, ہم کہتے ہیں یہ سسٹم اور مضبوط ہو, یہ, اور لیکن
یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گرنا ہی گرنا ہے, چلے اللہ کرے کہ کھڈے میں گرنا ہی گرنا. اللہ کرے کہ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارا کیا جانا, ہم تو اپوزیشن میں جائے گی تو گورنمنٹ ان کی جائے گی, اور ان کو بالکل یقین کر لیں گورنمنٹ نہیں جانے والی. پریشانی آپ کو یہ یہ آپ کو ہے کہ گورنمنٹ نہیں جانے میں والی. آپ کو آپ کا بتاؤں, ایشو میں ٹی وی پہ آپ کے پی پہ دیکھ دیکھ آپ کو مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے, ہاں آپ کو خوف کیا آ گیا ہے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ حکومت آپ کی آنی ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے آپ ٹینشن نہ لیں اس چیزوں کا, یہ انشاءاللہ گورنمنٹ چلے گی. کیانی صاحب آپ کو بیمار کر دیا کرتے ہیں, آپ اس قوم کو جو ہم نے, میں نے بات نہیں کی, آپ میں کیوں سنوں آپ کی بات, نہیں سنتا آپ کی بات, میں نے آپ کی انٹرپٹ کیا, میں نے آپ کی کوئی بات کی ہے. اچھا کیانی صاحب نہیں آپ بات مجھے بولنے دیں, کیانی صاحب مجھے بولنے دیں نا. چلے ایک میں نہیں مجھے بات, آپ سینئر ہیں ٹھیک ہے, نہیں میں انٹرپٹ کیا, شاید میں نے انٹرپٹ کیا, آپ نے کیا ہے. میری بات سنیں, جی جی میری بات صرف میں تو یہ بتاتا ہوں, ہم نے حکومتیں کی ہیں بے شمار, ہمارے باؤ اجداد سے لے کے کی ہیں, یہ بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ میری بات تو سنیں نا, دیکھیں بولتے ہیں. اچھا چلیں آپ بات میں یہ ان کو سبق سکھانا, میرا ان کو نہیں رانا صاحب چھوڑ دیں, میری بات سیکھ لیں. نہیں رانا صاحب پلیز, رانا صاحب پلیز. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ان کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں ود آل اتھارٹی کہہ رہا ہوں, مجھے پتا جو میٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ہوتی ہیں وہاں سب فیلنگز اور سب پتا ہے چلیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہو سکتا ہے, میری آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بہت تھن میجورٹی. یہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ نہیں جانی, چلیں آپ کی گورنمنٹ کو ایلفی لگی ہوئی ہے کرپشن کر کر کے آپ چلے کرپشن کی بات نہ کریں. کیانی صاحب ایک میں آپ جب آپ کی گورنمنٹ آپ نے 70 میں کرپشن کے علاوہ کیا کیا کیانی صاحب مورالٹی کی میری بات سن لیں, باپ ماں میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, ماں باپ چھوڑے, مورالٹی کی ایک بات گورنمنٹ کی رہی ہے, ایک گورنمنٹ کی رہی ہے, ایک بیٹی کچھ بولتی ہے, باپ کچھ بولتا ہے, پلیز مورالٹی کی بات نہ کیانی صاحب ایک منٹ صرف دے دیں, صرف ایک پوائنٹ, مورالٹی مت کریں, مورالٹی آپ کی بس کی بات نہیں ہے. ایلیگیشن ان پہ ہو گئے جو اقتدار میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میری بات سن لیں, کے پی کے میں رہے ہیں, یہ لگے رہیں گے, 10,000 ایلیگیشن ہے. میری بات سن, آپ آئے ہیں نا, اللہ کے فضل سے ان 100 دنوں میں ہی ذرا جانے تو دیں. چلیں ٹھیک ہے, کیا ہوگا ان کو سمجھ نہیں آنے کی, تو پریشان کدھر سے کسونو بتائیے, پریشان اس لیے ہیں. آپ دونوں کی توجہ ایک اور ایشو کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں. اگر یہ باتیں اگر مورالٹی کی بات کریں تو مورالٹی پھر ان کو گنواتے ہیں کہ کیا کیا مورل ہیں, ان کے جو یہ جو گھسیٹے جا رہے ہیں اپنی مورالٹی کی وجہ سے گھسیٹے جا رہے ہیں. آپ دونوں معزز صاحبان کی توجہ میں ایک اور طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت چٹا کٹا سارا سن تو لیں, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف تو ہم اپنی آپس میں اتنا سخت اختلاف رائے کر رہے ہیں, رانا صاحب اتنا سخت ہم اختلاف رائے کر رہے ہیں. دوسری طرف میں ذرا آپ دونوں کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اور شادیہ صاحب آپ کی بھی اور پوری پاکستانی قوم کی ذرا سنیں, میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اشوک سوین صاحب جو ہیں یہ ایک بہت بڑے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے, اور اس وقت سویڈن کی اپسالا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو, مارک مائی ورڈ, ان دا نیکسٹ 5 months Modi will smile more in public and will cry more in public. India should be also prepared for a major riot or a major border confrontation with Pakistan before the 2019 election. یہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے, انڈین ایک سیکورٹی ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے کچھ مہینے میں مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی بارڈر کنفرنٹریشن کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے اشوک سوین نے, وہ کہہ رہے ہیں Modi has done everything to destroy India's Supreme Court, Election Commission, CBL, but for international community these issues were internal matter. However, by destroying RBL یعنی کہ ان کا جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے, تو مودی صاحب جو ہیں انہوں نے انوائٹڈ کرٹیکل انٹرنیشنل اٹینشن. ایک اور بھی انہوں نے ٹویٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جو کارگل وار تھی 1999 کی واز اے سیٹ اپ بائی دی واجپئی گورنمنٹ. کتنی اہم بات ہے کہ واجپئی گورنمنٹ نے ایک سیٹ اپ کیا تاکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو اور ان کو الیکشن میں فائدہ ہو. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی ٹویٹس کیے. میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم مل جل کے آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنا جو لیجسلیٹو بزنس ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلائیں گے تو انڈیا میں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کر سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو سیاسی فائدہ ہوگا لیکن پورے خطے کو نقصان ہوگا. آپ کو بھارت کے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کے کچھ خدشات جو ہیں ان کے متعلق بتایا. رانا تنویر صاحب, آپ سابق وزیر دفاعی پیداوار ہیں, کوئی آپ اس پہ تبصرہ کرنا پسند کریں گے یہ جو اشوک سوین صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے؟
دیکھیں ابھی میرا حال جب بریک تھی تو اس میں کچھ اس پہ شازیہ نے بھی نکالا ہے اپنی، ہاں انہوں نے فوراً ان کی ڈیٹیل نکال لی ہے کہ ڈیٹیل یہ نکالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کافی دیر سے ان کا جو مودی کا جو پہلا الیکشن تھا جب یہ ان کی پارٹی مودی جب آیا تو اس کا سٹانس اینٹی پاکستان بڑا سٹرونگ رہا ہے. جب بھی ان کو کبھی کوئی ضرورت ہوتا ہے انٹرنل اپنی پارٹی کے لیے اپنی حکومت کے لیے کوئی ان کو تھوڑی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو پاکستان کے خلاف کوئی آوا کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح جو کشمیر میں بہت زیادہ اٹروسٹیز اور بہت سارے چیزیں کرتے ہیں وہاں مار داڑ، تو وہ جو ہمارے بارڈر پہ جس طرح وہ کراس فائرنگ والے واقعات ہوتے ہیں سینکڑوں ٹائم پہ کرتے ہیں، اس قسم کے وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. تو یہ بھی میرا حال ہے اس پہ جو سیٹ بیک ہوا ہے اسٹیٹس پہ الیکشن پہ ان کے بی جے پی کو اس کا یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے فیوچر میں کہ جو جنرل الیکشن ان کا آ رہا ہے 5 مہینے بعد اس میں وہ اس قسم کی شرارت کریں ٹو گین دا سمپتھیز آف ووٹرز. تو یہ اس سے دوسری طرف رہی ہماری بات، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کو انڈیا اوائڈ کرے، کیونکہ پاکستان کی پریپریشن پاکستان کا جو ہے ہم بڑا چاہتے ہیں کہ ہم پیسفل طریقے سے رہیں اپنے نیبرز کے ساتھ. اور آلدو ہمارے کور ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ بڑے سخت قسم کے، کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پاکستان ہر سچویشن کے لیے تیار ہے، ہر چیلنج کے لیے تیار ہے. اس پہ آپ نے ڈیفنس پروڈکشن کی بات کی، تیاری میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے وہاں 1 بلین مور دین 1 بلین پاپولیشن ہے، یہاں بھی ہے اور پروگریسنگ کنٹریز ہیں، دونوں آگے بڑھ رہے ہیں اکنامکلی، تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ میرا نہیں خیال یہ صورتحال ہے. جی شازیہ مری صاحبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ ہمیں اس پہ ہوشیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں بالکل کسی بھی موو کی ریاکشن کو بھی پریمپٹ کرنا چاہیے، بالخصوص جب ہندوستان میں بھارت میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور جو مزاج وہاں کی موجودہ حکومت اور حکمران رکھتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں. ہم اس وقت بھی واقف تھے جب پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت میں تھی، اور جب ٹھیک ہے اگر آپ ڈپلومسی کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے اور وہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ آ گئے اور آپ کے ایک ایونٹ پہ آئے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو جمہوری انداز میں ہونا چاہیے تھا، اور ایسے ایونٹ میں اگر وہ آپ کے پرائیویٹ ایونٹ میں بھی شرکت کرتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ہونے چاہیے تھے. تو یہ ہم کیوں کہتے تھے؟ ہمیں آپ سے کوئی نہیں تھا، ہمیں پتہ تھا کہ وہ ایسی سوچ کے مالک ہیں اور ایسے ان کی ہسٹری رہی ہے کہ جہاں یقیناً آپ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے ان کے ساتھ بات کرنے میں، اور پاکستان کی سپورٹ ایک فیملی ٹو مودی نہیں ہو سکتی، یہ پوری پارلیمنٹ کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا. تو ہمارا اس وقت یہی اختلاف تھا، اور آج خود رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا سوچ ہے، وہ کس سوچ کا مالک ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں ایسے حکمران کا سامنا ہے ہندوستان میں. گو کہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی یہ سمجھ جاتے کہ نیبرز کی ناٹ بی چینجڈ، تو ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے امن کے ساتھ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. دونوں ممالک کے اندر جو عوام ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں، وہاں بھی بھوک ہے، یہاں بھی ہے، غربت ہے، وہاں زیادہ غربت ہے، وہاں کی آبادی زیادہ ہے، ان کو زیادہ لوگوں کو فیڈ کرنا ہے، وہاں بھی تعلیم کے مسائل ہیں، یہاں بھی ہیں، ہمارے بہت سوشو اکنامک ایشوز ہیں. تو کیا ہم اسی طرح اسٹریٹجی بناتے رہیں گے لڑنے کی، اور وہ بالخصوص ہمارے ساتھ اپنے الیکشن میں گین کے لیے ہمیں گالی دیتے رہیں گے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک اور میں ٹویٹ ڈھونڈ رہی تھی، ششی تھرور کا ٹویٹ آیا تھا جو کہ ایم پی بھی ہیں اور فارمر منسٹر بھی ہیں. تو انہوں نے تو الیکشنز کے نتائج کے حوالے سے جو مودی سرکار پر ایک ٹویٹ دی تھی، آپ نے میرا خیال وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے وہ بھی دی تھی. تو اس طرح کے ریاکشن ان کی اپوزیشن دکھائے گی ان کو، اور پھر وہ یہ منصوبہ بندی پاکستان کے حوالے سے بنائیں گے جس طرح کہ رانا صاحب نے کہا کہ تاکہ ان کا ووٹ بینک مضبوط ہو. لیکن ہم کب تک ایسے ووٹ لیتے رہیں گے؟ وہ ہندوستان میں کب تک ایسا ووٹ لیتے رہیں گے؟ وہاں کی مائنورٹیز کو انہوں نے اتنا دیوار سے لگایا ہے، کشمیر ہو اور مائنورٹیز جو ہندوستان میں بستی ہیں انہوں نے تو سب کو دیوار سے لگایا ہوا ہے مودی سرکار نے. اچھا راجہ عامر کیانی صاحب، یہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن کو کچھ سوچ بچار کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمیشہ یہ میری صاحب ہسٹری رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن جب انڈیا کی بات ہوتی ہے تو پوری قوم، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو، دے آل آن بورڈ ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں.
مودی کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک تو ظاہر ہندو سارا کمیونٹی جو اس کے اوپر پریشرز ہیں، ان کا اچھا ہیومن رائٹ ریکارڈ بڑا بہت ہی برا ہے. گجرات کا واقعہ ہے، 7 انسرجنسیز ہیں، بلکہ زیادہ انسرجنسیز انڈیا میں. انڈیا کی ادروائز پوزیشن انٹرنلی بڑی کوئی سیٹلڈ نہیں ہے، اور اس لیے وہ ریئیکشنز آتے ہیں ان کے. اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جب بھی ہم نے ریسنٹ جب پی ایم صاحب آئے بھی، عمران خان صاحب، انہوں نے لیٹر بھی لکھا باقاعدہ ان کو، تاکہ نارمل ہو، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو نیبرز یو کانٹ چینج دیم، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں. لیکن کیونکہ ان کا ذہن ایسا ہے، کیونکہ یہ شروع سے ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے، تو انہوں نے، اور الیکشنز ابھی ریسنٹلی یہ ہارے بھی ہیں اور الیکشن آنے والے بھی ہیں، تو یہ جو ٹویٹ کی ہے اشوکا صاحب نے، تو اس میں ایک ریئلٹی ہے کہ ظاہر ہے یہ چیزیں ہوں گی، تو لیکن انشاءاللہ یہ قوم بھی تیار ہے، اس کے افواج بھی تیار ہے، اور یہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، اس پہ کوئی پاکستان پہ کوئی کسی کا کمپرومائز نہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کچھ سمجھداری کا مظاہرہ وہ کریں اور حالات کو دیکھیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ مسائل بڑھیں دو ممالک کے درمیان، یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. بلکہ ریسنٹلی یہ کرتارپور والا بھی دیکھیں نا، ایک اچھا تھا کہ اور پھر وہاں سے ان کی جو منسٹر صاحبہ تھیں، ان کا ایک بیان آ گیا جس نے کنفیوژن کریٹ کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک، اب میچورٹی کا وہ لیول ہے، اور ہندوستان تو سب سے بڑی جمہوریت ہے. اب ایک اتنی بڑی جمہوریت اگر اس طرح سے بیہیو کرے گی، تو ہم تو اب اس مقابلے میں 4 دفعہ انٹرونشنز ہو چکی ہیں پاکستان میں. بمشکل ہمیں جمہوریت ملی ہے، ہم پٹری پہ چلیں. ہم پر ان کی 100 تنقید ہے، اور وہ کیوں جائز ہو؟ جو آپ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم کریں کچھ غلط. تو میرے خیال میں ہندوستان کی جمہوریت کا ٹریک ریکرڈ دیکھتے ہوئے اب دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کیسے بیہیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کو بھی وہ کس طرح ریجیکٹ کرتا ہے، یہ ضروری ہے سمجھنا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے اپنے اس پروگرام میں ایک مسئلہ اٹھایا تھا. یہ جس جگہ پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یعنی کہ ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، یہاں پہ کافی دنوں سے کچھ اساتذہ کرام جن کو کہ ان کی نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، وہ احتجاج کر رہے تھے. ہم نے یہ مسئلہ وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کے سامنے رکھا تھا. شفقت محمود صاحب نے کیا وعدہ کیا تھا، ذرا سنیں. یہ بیسک ایجوکیشن سکولز کے ٹیچرز ہیں، ان کو 10 مہینے پہلے نوکریوں سے نکالا گیا تھا. یہ کافی دن سے اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے 2 ایشوز ہیں. ایک تو ایشو ہے سیلری کا، ٹھیک ہے، وہ تو انشاءاللہ میں نے بہت زور لگایا ہوا ہے، اور آج بھی میں نے اس کو اٹھایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی ایک ایکنک میں جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اس ہفتے سیلری کا ایشو تو ریزالو ہو جائے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ نان فارمل کے جتنے بھی ادارے ہیں، اور ایک نہیں ہیں کئی ہیں، کہ ان کو اکٹھا کر کے ایک ادارہ نان فارمل کا بنایا جائے، اور پھر ان کو نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ لایا جائے، تو پھر یہ ریگولر بھی ہو جائے. تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. آج انہوں نے اپنی یہاں پہ جو احتجاج کا سلسلہ یہ ختم کر دیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں عامر محمود کیانی صاحب، آپ کی حکومت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. شکریہ آپ کا، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا اسلام آباد ڈسٹرب تھا، کیونکہ سڑک ہی بند تھی. اچھا، اب کچھ اور بھی معاملات ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے پہلی دفعہ ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا جی کہ 7.5 لاکھ کنال سرکاری اراضی انہوں نے واگزار کرائی ہے، جس کی مالیت 149 بلین روپیز کے قریب تھی. تو یہ آپ اسلام آباد کو جانتے ہیں، تو یہ اسلام آباد میں بھی تو یہ ہونا چاہیے یہ سارا کام. حامد صاحب، اس اسلام آباد میں جتنا دیکھیں آرڈرز، آپ کو پتہ ہے پرانے چیف جسٹس صاحب جو افتخار صاحب نے بھی کیے تھے، تو کچھ نہیں ہوا تھا، حالانکہ آرڈرز ہوئے تھے. ریسنٹلی جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، یہ صاحب کو یہ شادی ہال جو گرین بیلٹ پہ بنے ہوئے تھے، اور جو مطلب جو بالکل سڑک کے نزدیک تھے، وہ سارے توڑے گئے. اس کے علاوہ جو بڑے جو مگرمچھ ہیں، ان کی کافی ساری ایریاز کو ہم نے ریکور کیا. یہ بھی کم از کم پھر آپ نے وہ دیکھا کہ ہائی وے کے اوپر جو ترنول سے آنورڈز علاقہ ہے سارا، اس کو جو لوگ آگے آئے ہوئے تھے، جو ہائی وے کی جگہ تھی، نیشنل ہائی وے کی بھی تھی اور CDA دونوں کی تھی، وہ ریکور ہوئی ہے. یہ بھی تقریباً کوئی بلینز آف روپیز کی زمینیں جو لوگوں نے، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور CDA سے کہتے تھے، ان سے پوچھا بھی جاتا تھا، کہتے جی بنائیں ہمیں، ہمارا کیا ہے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا. اب جا کے ان کو سارا یہ جو ذمہ داری لی گئی ہے، اور ان کو باقاعدہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر نے خود لیڈ کیا ہے، اور تمام علاقوں میں جہاں پہ یہ تجاوزات ان کو ہٹایا گیا ہے، اور مزید ابھی لگے ہوئے ہیں. کل بھی کمیٹی میں اجلاس ہوا، اس میں بھی ہم نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ قبضے کیے ان کو ہٹانا ہے ہم نے صورتحال، کیونکہ یہ تو پیٹرن بن گیا. اور انشاءاللہ اب یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا ہمیشہ کہ آئندہ اب کوئی بہت سوچ سمجھ کے کوئی. اچھا، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، اور سندھ میں بھی ہو رہا ہے. کراچی میں بھی نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن چل رہا ہے. اور میں نے اخبار میں پڑھا کہ لاڑکانہ میں جو پولیس ہے، پولیس نے بھی اپنی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، لینڈ مافیا نے اپنی واگزار کروائی ہے زمین.
تو اگر یہ تمام جو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ اس طرح کے معاملات میں کوارڈینیشن سے چلیں تو میرا خیال ہے کہ کھربوں روپے کی سرکاری زمین جو ہے وہ واگزار کروائی جا سکتی ہے اور بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میر صاحب آپ کی بات درست ہے. ایک میں سمجھتی ہوں کہ اچھی روایت ڈلے گی اگر قانون حرکت میں ہوگا اور غیر قانونی اس طرح سے کنسٹرکشن نہیں ہوگی. تو اب تو خیر آنریبل کورٹ کا اس میں انٹرونشن ہے اور سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کورٹ آرڈر پہ ہو رہا ہے, لیکن جو لوازمات ہیں وہ بھی ضروری ہیں. دیکھیے کئی برسوں سے کئی لوگ جو ہیں وہ بسے ہوئے بھی ہیں, کاروبار بھی ہیں. اگر آپ ان کا ویو پوائنٹ دیکھیں تو کچھ زیادتی ان کی جانب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان سے بھی ہو رہی ہے. تو سندھ حکومت نے یہ کوشش کی تھی کہ تھوڑی ایکسٹینشن اس لیے ملے کیونکہ جب ہم نے اتنے سارے ایشوز اور لوگوں کی پروٹیسٹ اور لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں تو سندھ حکومت نے اپنے تئیں یہ کوشش ضرور کی کہ معزز عدالت جو ہے اسے رجوع کر کے ٹائم مانگا جائے تاکہ اس میں کوئی بہتر ارینجمنٹ ہو سکے. یہ کوشش یقیناً ایک ہمدردی کی, ایک انسانیت کی بنیاد پہ کی گئی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ کورٹ آرڈر ہے, اب بھی میں کہوں گی کہ اس میں ایک پروسیس کو اپلائی کرنا چاہیے. یوں نہیں لگے لوگوں کو کہ اگر وہ کوئی انفلوئنس نہیں رکھتا یا وہ کوئی غریب ہے یا وہ کوئی کھوکھا لگانے والا ہے یا وہ 50 سال سے ایک کاروبار چل رہا ہے. نہیں 50 سال سے میں برنز روڈ کی بات کر رہی ہوں جس طرح, تو وہ تو ہم توڑ سکتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں پوش علاقے کے اندر 300 کنال کا اگر وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک کیس چل رہا ہے تو اس پہ وہ ریگولرائز ہو سکتا ہے, لیکن اس کی پہنچ نہیں ہے تو وہ ریگولرائز. تو میں صرف کہہ رہی ہوں کہ انصاف ہو, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا, تو اگر کوئی اب پوچھ رہا ہے تو ہر لیول پہ گزارش ہے کہ ان دو چیزیں, ایک انلیگل پراپرٹی ہے, ایک ارریگولر پراپرٹی. وہ 1,65,000 گھر ہیں جو irregularly وہ بنے گئے ہیں. ان کو نہیں وہی میں گزارش کروں, لیکن نہیں وہ ہے میری سنیں وہ پراپرٹی ہے جو لوگوں کی ذاتی ملکیت تھی, وہ ملکیت اور بات ہے. جو انلیگل ہے جیسے یہ آپ کا یہاں پہ بڑے شادی ہال اربوں پہ کروڑوں پہ لگا کے بنائے گئے اور آپ نے جنگل کی زمین جیسے آپ کی بڑی کالونیز میں قبضہ ہوا ان کو خالی کروایا. پوائنٹ یہ ہے وہ دونوں میں آپ کو ڈیفریشیٹ کرنا پڑے گا. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں انہوں نے کہا کہ ٹائم بھی زیادہ دیں, 45 ڈیز دیں, وہ بھی دے رہے ہیں. اور اگین یہ دونوں چیزوں میں بڑا کلیئرٹی کے فرق ہے. اس کا جو ملکیت اور چیز ہے اور جو گورنمنٹ کی زمین ہے وہ اور چیز ہے, بالکل ڈیفرنٹ. منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ محکمہ اوقاف پنجاب کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ واگزار کروا. جی ایگزیکٹلی یہ فرق ہے نا, انلیگل پوزیشن اور ارریگولر پوزیشن. بتا رہی ہوں ان لوگوں کی جن کا ایسا انفلوئنس نہیں ہے, جن کے 2 کمروں کے گھر بھی توڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ غریبوں کی بات کریں. رانا صاحب یہ آپ کے خیال میں یہ جن لوگوں نے بھی سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو واگزار کروانے کے لیے حکومت اپوزیشن کو مل کے نہیں آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور واگزار کرا رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن میں اس پہ ایک ضرور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ اس لیول کے تو نہیں, میسو قسم کے آپریشن تو نہیں ہوئے, لیکن گئے بگئے یہ کام ہوتے رہے ہیں. آپ کے شاید علم میں اسلام آباد میں ہوتے رہے ہیں, باقی جگہوں میں ہوتے رہے ہیں, لیکن پھر یہ چیزیں دوبارہ کھڑے کر دیتے ہیں, کوئی بلڈنگز یا جس طرح یہ بات ہو رہی ہے. اصل میں سسٹم ہونا چاہیے مانیٹرنگ کا, ویجیلنس کا, جو دوبارہ یہ نہ ہو. اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کتنی بڑے ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. جس طرح شادی گھر, آپ بتائیں یہ ممکن ہے کہ شادی گھر کروڑوں کا بن جائے اور اتھارٹی کو پتہ ہی نہ ہو؟ یہ بڑی انفارچونیٹ. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ٹی روڈ پہ ہم دیکھتے تھے لکھا ہوتا تھا 220 گز یا 200 فٹ یا کوئی, اس کے اندر کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی. لیکن وہ روڈ جو انسپیکٹر تھے کدھر گئے, نہیں بن سکتی تھی. اب لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہے. لیکن جو ایک بات شازیہ نے کی ہے, میں نے بھی ذاتی طور پہ میرے علاقے میں بھی ٹاؤن ہے چھوٹے, وہاں چھوٹی چھوٹی جو ایک اگر آپ کی ایک نالی پانی گزارنے والی اس کے اوپر سلیب ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی انہوں نے کھاڑ دی. مطلب اس حد تک بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایکسیسز بھی ہوئی ہیں, میرا مطلب ایکسیسز ہوئی ہیں, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت تھی. کام بہت اچھا ہے میں آپ کو بتاؤں, اور پھر فیوچر کے لیے اس کو کنٹرول بھی ان پہ چاہیے. یہ بھی سسٹم ضرور ایوالو کریں گے تاکہ آئندہ یہ دوبارہ چیز سامنے نہ آئے. تو یہ بھی دیکھیں کہ ساڑھ میں ایکسیسز تو نہیں ہو رہی, کوئی لوگوں کو اتنا نجائز تو نہیں تنگ کیا جا رہا یا نجائز کام نہیں ہو رہا. جب
इंतज़ामिया, मैं कहता हूँ एग्जैक्टिव को हमेशा कहता हूँ ये मुंह जोर घोड़ा होता है जी, इसको रोकना पड़ता है। ऊपर तो एक पॉलिसी बन गई, बड़ी अच्छी बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारी लगी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा ज़रूरी था कि इस पर नज़र भी, एक चीज़ हो सकती नज़र भी है डाली हम वापस में बैठे कि ये चीज़ जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हरकत में आई हैं, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है कि ग्रीवेंस जो है ना उसको भी एड्रेस करना बिल्कुल ठीक है। उसके लिए फिर मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। एक गाँव है उसमें 80 साल से, मैं कम से कम टाइम बता रहा हूँ, लोग बैठे हुए हैं गाँव के अंदर, वहाँ पे चले गए बुलडोजर। फिर कहा मतलब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि खुदा जी जहाँ का खौफ करोड़ करें। घर बहरहाल बनने ये थे सुप्रीम वहाँ कोर्ट इतने मेरा घर वक्त खत्म हो मिसमार रहा है। हो किसी ने गए। इनिशिएटिव नहीं दिया, बड़े देखिए बड़े मछलियों पे किसी ने नहीं हाथ डाला, और ये अभी भी हम अभी भी देख रहे हैं वहाँ हाथ कम है। बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत काफी हाथ डाला। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया अच्छा आप है सबों ये। का, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुक्म दिया है और हुकूमत को खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जो सरकारी ज़मीन है, मुख्तलिफ सरकारी महकमों की ज़मीनें हैं, उन पे अगर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, इसको वागज़ार करवाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम है। सिर्फ पंजाब हुकूमत ने 149 यानी कि 149 अरब रुपए की ज़मीन जो है वो वागज़ार करवाई है, सिंध हुकूमत भी वागज़ार करवाई है। तो ये अगर काम हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, इस काम को जारी रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।